اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ کوثر بھی مکی ہے اور 3 آیتیں ہیں، نزول میں 15 ہیں اور ترتیب میں 108 ہے۔ سورۃ ماؤن نزول میں 17 تھی نا اور ترتیب میں 107 تھی۔ سورۃ کوثر کے اندر بھی 3 مسائل ہیں۔ پہلی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، دوسری آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، اور تیسری آیت میں حضرت کے دشمنوں کا انجام ہے۔ بس سورت تقسیم ہو گئی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دے دی آپ کو خیر کثیر، اور بخاری میں ہے الکوثر نہر فی الجنہ، یہ جنت میں ایک نہر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر اتنے برتن رکھے ہوئے ہیں پانی پلانے کے لیے کا عدد نجوم السماء، جیسے آسمان میں ستارے بے شمار ہیں، اتنے آپ خورے رکھے ہوئے ہیں، ساری امت کو پلاؤں گا وہاں سے۔ اور فرمایا کہ میرے کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور جس نے ایک دفعہ پیا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوثر مجھے یہیں سے نظر آ رہا ہے، اللہ نے دکھا دیا تھا آپ کو۔ معراج سے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ میں نے ام سلیم کو دیکھا کہ حوض کوثر پر بیٹھ کر وضو کر رہی، کیونکہ اس کا بچہ مرا تھا اور خاوند کو تسلی دی تھی، تو اللہ نے اس جلتی کی تسلی کرائی۔ الکوثر یہ کثرت سے ہے، یعنی آپ کا علم بھی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، آپ کے معجزات بھی سب نبیوں سے زیادہ ہے، آپ کی امت بھی سب سے زیادہ ہے، آپ کے مرتبے اور مقالات بھی سب سے زیادہ ہے، آپ کا اجر و ثواب بھی سارے کائنات سے زیادہ ہے۔ ساری امت جو قیامت تک اعمال کر رہی ہے سب حضرت کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے۔ حدیث میں ہے، بخاری کتاب الحوض میں ہے جلد ثانی میں، مسلم میں بھی ہے کہ میں حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو روکوں گا، وضو اور نماز کے آثار سے دکھائی دیں گے کہ وہ میرے امتی ہے، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، انہوں نے بدعت کی ہے، تو میں ان کو حوض کوثر سے بھی ہٹاؤں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حوض کوثر حقیقت میں آپ کی سنت متشکل ہو جائے گی، اس لیے اہل سنت رہیں گے اور اہل بدعت وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ دنیا کے تمام اعمال کی اخروی شکل ہے، نماز ستون کی طرح ہے، الصلاۃ عماد الدین، زکوٰۃ پل کی طرح ہے، الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، اور خزانے کی شکل میں ہے، اور روزہ ڈھال کی شکل میں، الصوم جنہ۔ فجر کی نماز ابن ماجہ میں ہے، خوبصورت نوجوان کی شکل میں قبر میں آئے گی اور حساب کتاب میں اس کی مدد کرے گی۔ تو آپ کی سنت ترک کرنے والے اور اس کے مقابلے میں بدعات نکالنے والوں کو حوض کوثر سے منع کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے سنت کے درود کے بجائے اپنا درود بنایا، سنت دعاؤں میں اپنے کلمات ڈالے، اپنی طرف سے مردے کے رسوم تیجے چیلم برسیاں شروع کر دی، اپنی طرف سے درگاہوں کو حاجت روا مشکل کشا بنایا، اسلامی عقائد توحید کو پارا پارا کیا۔ ہر کے امروز نبی ند اثر قدرت اوست، غالبہ است کے فرداش نبی ند دیدار۔ آج جب انہوں نے اسلام کا تہوبالہ کیا ہے، کل وہ اسلام کے پھل کیسے پائیں گے؟ اس لیے آپ نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں بدعتیوں کو حوض کوثر سے ہٹاؤں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دے دی آپ کو خیر کثیر، حوض کوثر، فصل لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی فرمائیں۔ نماز سے مراد ہے بدنی عبادات اور قربانی سے مراد ہے مالی عبادات، یعنی جان اور مال دونوں اللہ کے لیے خاص کریں۔ وہ ہو گیا پیغمبر کا مقام
اور یہ ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کہ جب تک دنیا میں رہیں گے نمازیں پڑھے اور قربانیاں دیں. ان نشانیک هو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن بدخواہ وہی دم کٹا ہوگا. یہ پیغمبر کے دشمنوں کا انجام. شان شینوں کے معنی آتے ہیں عیب ڈالنا، جیسے زان زینوں کے معنی ہے خوبصورت کرنا. زین اور شین مقابلے کے ہیں. شان دشمن کو کہتے ہیں، بدخواہ کو، جو انتظار میں ہو کہ آپ کا نقصان ہو جائے. مشرکین نے اصل میں تانا دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں تو زندہ رہی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، لیکن بیٹے عبداللہ، قاسم، طاہر، مطہر، یا یہ دونوں کے نام ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئے ہیں اور چھوٹے مر گئے. تو مشرکین نے تانا دیا کہ یہ دین اس شخص تک ہے، یہ گیا دین گیا. آپ کو بمقتضائے بشریت تبھی ملال ہوا. اس پر اللہ نے تسلی دی کہ حضرت ہم نے تو آپ کو مالا مال کیا ہے. بیٹا کیا چیز ہے؟ سارے جہان کے بیٹے اور سب آپ پر قربان ہوں گے. آپ کے نام پر 1500 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اپنے بیٹوں کو کٹوائیں گے، قربان کریں گے. اور آپ تو نماز اور عبادات میں کوشش فرمائیں، یہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں اور بدخواہی کرتے ہیں یہ دشمن ابتر ہوں گے، دم کٹے ہوں گے، جن کا نام لیوا کوئی نہیں. چنانچہ دنیا میں کافر تو ہے لیکن ابو جہل یا عتبہ اور ولید کا ماننے والا کوئی نہیں، وہ ابتر ہو گئے. اللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ کوثر بھی مکی ہے اور 3 آیتیں ہیں. نزول میں 15 ہیں اور ترتیب میں 108 ہے. ہاں سورۃ ماعون نزول میں 17 تھی نا، اور ترتیب میں 107 تھی. سورۃ کوثر کے اندر بھی 3 مسائل ہیں. پہلی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، دوسری آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے، اور تیسری آیت میں حضرت کے دشمنوں کا انجام ہے. بس سورت تقسیم ہو گئی. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دے دی آپ کو خیر کثیر. اور بخاری میں ہے الکوثر نہر فی الجنہ، یہ جنت میں ایک نہر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر اتنے برتن رکھے ہوئے ہیں پانی پلانے کے لیے کا عدد نجوم السماء، جیسے آسمان میں ستارے بے شمار ہیں. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ طالب علموں کو پڑھاتے تھے سبق. مجدد صاحب درس دیتے تھے. بہت اچھے عالم ہیں، مدرس عالم ہیں. تو طالب علموں کو کہتے تھے اچھا بھائی ایسے کرو، دیگ میں پانی ڈالو، صرف پانی ڈال دو، کا اوپر سے لیپ دو، آگ لگاؤ. طالب سبق پڑھ رہا ہے. 12-1 بجے سبق بند ہو جاتا نا، تو حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر اور ڈھکن کھولو. ڈھکن جو کھول دیا تو پلاؤ تیار ہے، اتنا زبردست گوشت، خوشبو آ رہی ہے. تو ایک طالب علم وہاں سے اٹھ کے گھر چلا گیا. ماں نے کہا کیا پکاؤں؟ کہا آپ نے کچھ نہیں پکانا ہے، میں پکاؤں. ایک لمبا پتیلا لمبا چھوڑا، آپ کا رکھا، پانی ڈالا اور گھوم پھر رہا ہے، چوف چوف کر رہا ہے. شام ہو گیا، مانس ہوگا تیرا ناس ہو، سارا گھر بھوکا بنا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ پانی کے ساتھ کھیل رہا ہے. مجدد صاحب کے پاس آیا، یہ رہے جی ہم نے وقت ضائع کیا، آپ سے پڑھ. وہ اصلی لفظ جس سے پلاؤ پکتا ہے وہ چورا لیا اور ویسے سورۃ اخلاص اور بسم اللہ پڑھتے تھے. مجدد نے کہا کہ یہاں چوری ووری نہیں ہے، یہاں دین کھلم کھلا ہے. چل تو خود پانی بھر. پانی بھرا. کہا وہاں کھڑے رہو، نیچے آگ جلاؤ. کہا دیگ کے پاس کھڑے رہو. مجدد صاحب نے وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا بسم اللہ کا عمل تھا، وہ 3-4 دفعہ پڑھا اور غصہ آ گیا تھا ان کو. تو 10 منٹ میں کہا کھولو اس کو. جو کھول دیا اس کو تو پلاؤ تیار ہے. تو حضرت نے اس وقت کہا بسم اللہ وہی ہے لیکن منہ شیخ احمد کا چاہیے. اور مجدد فرماتے تھے میں اس مومن پر حیران ہوں کہ سورۃ اخلاص پڑھے اور اس کے ہاتھ میں ڈھیلا سونا نہ بنے. استنجے کا ڈھیلا ایسا طالب علم دے لیتے تھے اور مجدد صاحب ایسے الٹے ہاتھ میں رکھ کے اوپر سے ہاتھ رکھا اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسا کر کے چمک رہا ہوتا، فوزعوا بینکم، آپس میں تقسیم کرو۔ مقصد سونے چاندی بنوانے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کام ہدایت اور توحید کا ہے۔ مقصد یہ کہ آیات پر ایمان بحال کرے، دینی وظائف اور اعمال کے ساتھ وابستگی پیدا کرے۔ یہ مختصر سی سورت قرآن کا 1/3 ہے، سلسل قرآن ہے، توحید کا مسئلہ مکمل اس میں بیان ہوا ہے۔ اور جو آدمی ہر نماز میں پڑھتا تھا، آپ نے کہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس پیار و عقید توحید سے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ اور آپ کی خدمت میں اعرابی آیا اور کہا آپ وہی سنائے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، وہ نعرے لگا رہا تھا، نعم الالہ الہنا، وہ ہمارے خدا آفرین زندہ باد، یقبل الیسیر ویؤتی الجزیل، تھوڑا سا عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ تم بھی ایسے سمجھ گئے ہو سورہ اخلاص کو جو یہ اعرابی سمجھ رہا ہے؟ حضرت بڑے خوش ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میری ایک اونٹنی ہے، 2-3 دن میں بچہ دے دے گی، دودھ بھری ہوئی ہے، نسلی اصلی، وہ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ اخلاص کے اعجاز میں آپ نے کہا ضرور دو، کیونکہ میرے پاس ابھی جبریل آیا اور اس نے کہا کہ اس اعرابی کو عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے، عشرہ تیار بالکل، اور جنت میں اس کے بدلے میں 87,000 اونٹنیاں عبد الرحمن کے لیے ساز و سنگار کی جا رہی ہیں۔ اعرابی اونٹنی لے کے باہر نکلا، ہر صحابی راستے میں کڑے اونٹ لے کے، بابا لے جا، بابا لے کے جا، آپ کے لیے 1,000 اونٹ جمع ہوئے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا، میرے خدا فرید تھوڑے پہ کتنا دیتے ہیں؟ ایک ہی سورت کی تفسیر پر اللہ تعالیٰ نے 1,000 اونٹ دے دیا۔ اس کا اشارہ ہے کہ اللہ تفسیر والوں کو بڑی نعمت عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ صمد کے معنی ہے یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد احدا، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بے نیاز کا یہ مطلب ہو اللہ الصمد، یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد احدا، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ بھئی یہ نظریہ تو خراب رہا ہے نا کہ خدا کی اولاد ہے، عزیر، عیسیٰ، ملائک، تو اس کو پہلے رد کیا، لیکن یہ نظریہ نہیں ہے کہ رب العزت کسی سے پیدا ہے، یہ حاصل بنتا ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے زور کا کوئی بھی۔ خدایا ہم معافی مانگتے ہیں، طاقت کا سرچشمہ صرف آپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن کریم کے ایک ختم کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ جو قرآن شریف نہ پڑھ سکے، عذر ہو یا وقت تنگ ہو، چاہتے ہو، وہ توجہ سے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بخاری اور ترمذی میں ہے، جب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہوا کہ قرآن کی مختلف صورتیں مختلف اوقات میں پڑھی جائے اور ہر صورت اور آیت کا حق ہے کہ وہ پڑھ لی جائے، تو ایک شخص دیکھا گیا کہ وہ ہر نماز کی کسی بھی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ رد ہو گیا مشرکین کا اور رد ہو گیا دہریین کا جو وجود اس آنے کے قائل نہیں۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، یہ مجوسیوں کا رد ہے
یزدانیوں کا رد ہے، اہرمنوں کا رد ہے جو اللہ کے لیے احتیاط ثابت کرتے تھے۔ لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں، یہ پہلے ذکر کیا۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، اور وہ بھی کسی سے پیدا نہیں، کیونکہ دنیا میں یہ عقیدہ تو رہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اس کو پہلے رد کیا، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اس کو طبعاً اور تاکیداً ذکر فرمایا۔ اور یہ تین فرقے تھے دنیا میں، یہود نے عزیر کو معجزات دیکھ کر ولد اللہ کہا، اور عیسائیوں نے حضرت مسیح کے معجزات دیکھ کر ابن اللہ کہا، اور مکے کے مشرکوں نے ملائک کو اول عورتیں اور پھر خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ ہمارے زمانے کے مبتدئین نے بھی محمد نور من نور اللہ کہنا شروع کیا ہے، یہ بھی اسی کا پرتو ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ یہ کوئی بھی اس کے برابر، کفو ثانی، کفو برابر، کفو سیال، نہیں ہے کوئی بھی اس کے شان اور طاقت کا، اس کی قوت اور ہمت کا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، ہماری فقہ میں ایک باب ہے کتاب الاولیاء والاقفاء، کہ نکاح کے اندر برابری اور مساوات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں، نہ طاقت اس کی طرح کسی کی ہے، نہ الوہیت ہے، چونکہ یہ سورت تمام کے تمام مراحل توحید پر مشتمل ہے۔ اس واسطے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص سورت بار بار نہ پڑھے، جتنا یاد ہو سب پڑھے، ایک شخص دیکھا گیا جو ہمیشہ سورت اخلاص پڑھتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سورت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی، میری خواہش ہے کہ میری ہر نماز میں یہ ہو، تو آپ نے اجازت دے دی، حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس سورت کی یہ محبت تجھے جنت پہنچا دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھتے تھے، مغرب کی 2 سنتوں میں کافرون اخلاص، فجر کی 2 سنتوں میں کافرون اخلاص، وتروں کے 30 رکعات میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی، کافرون دوسری، اخلاص تیسری۔ بیشتر مقامات پہ سورت اخلاص، اولیاء اللہ کے نزدیک تو نفلوں کی ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ شاید اس وجہ سے جن لوگوں کو قرآن مجید یاد نہیں تو بزرگوں کی طرف سے ان کو صرف سورت اخلاص یاد کرائی جاتی ہے۔ روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے اس روایت پر کلام کیا ہے جس میں ہے کہ انہا تعدل ثلث القرآن، اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ثواب ملے گا قرآن کا، قرآن نہیں پڑھا ہے اس نے۔ جیسے کوئی اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا، نہ اس نے حج کیا نہ عمرہ، یہ نہیں کہ گھر جا کے مسجد سے پانی بھر کے لے جائے کہ زمزم لایا ہوں اور ابھی میرا حج اور عمرہ ہو گیا، تامۃ تامۃ تامہ۔ علماء کے بیانات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی چینل پر علماء کے بیانات ملیں گے۔ اس چینل کا مقصد علماء کے بیانات کو پھیلانا۔ اگر آپ حضرات کو ہمارے یہ چینل اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔